السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ محترم حضرات و معزز خواتین، قربانی ایک عظیم عبادت اور شعائر اسلامیہ میں سے ایک اہم شعار ہے جو ذوالحجہ کے مخصوص ایام میں انجام دیا جاتا ہے، اور اس عظیم عمل کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی قربت و محبت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10 سالہ مدنی زندگی میں پابندی کے ساتھ اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ذوالحجہ کے مخصوص ایام میں جانور ذبح کیے، اور آپ کے صحابہ نے بھی آپ کے اسوہ کو، آپ کے قدوہ کو اپنایا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں سبقت کی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعار کو اختیار کرنے اور اپنانے کی سخت تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کے ایام میں اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرنے کی حیثیت، طاقت اور استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے مصلی کے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور صاحب حیثیت افراد کو قربانی کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور اتنی تاکید فرمائی کہ جو شخص وسعت، حیثیت اور قدرت و طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے، اسے کہا کہ فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہمارے مصلی کے، عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ قربانی میں کن جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کے ایام میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کن جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں جو ہدایات ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی میں اونٹ نر و مادہ ذبح کیے جا سکتے ہیں، بقر یعنی گائے اور بیل قربانی میں ذبح کیے جا سکتے ہیں، بھیڑ نر و مادہ قربانی میں ذبح کیے جا سکتے ہیں، بکری نر و مادہ قربانی میں ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہیمۃ الانعام کا تذکرہ کیا ہے کہ قربانی میں بہیمۃ الانعام ذبح کیا جائے، اور دوسری جگہ پر بہیمۃ الانعام کی تفسیر ان 8 جانوروں سے اللہ تبارک و تعالی نے کی، کہا 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 8 ازواج، جن جانوروں کو ذبح کرنا ہے وہ 8 ہیں، من الضأن 2 ومن المعز 2۔ ضان یعنی بھیڑ، دمبا، اس کے 2 یعنی نر و مادہ۔ بھیڑ جسے بنگلور کی زبان میں بکرا کہا جاتا ہے، اس کے نر و مادہ کو قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں۔ وَمِنَ الْمَعْزِ 2، اور بکری، بکرا نر و مادہ جسے بنگلور کی زبان میں چھیلا اور چھیلی کہا جاتا ہے، یہ دونوں ذبح کر سکتے ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 2، اور اونٹ نر و مادہ، اونٹ اور اونٹنی
یہ دونوں ذبح کیے جا سکتے ہیں. ومن البقر اثنین، اور بقر یعنی گائے اور بیل، نر و مادہ، یہ ذبح کی جا سکتے ہیں. یہ کل ملا کر 8 ہوئے. 8 تو ان جانوروں کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، ان کی قربانی دی جا سکتی ہے. اب اس سلسلے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ ان جانوروں میں کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے اور کن عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں قربانی مقبول ہو سکے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قربانی قابل قبول ہو سکے. وہ کون سے شرائط ہیں جو ان جانوروں میں پایا جانا ضروری ہے، جن کے عدم کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی. اسے بھی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا. پہلی بات یہ کہ قربانی کا جانور، قربانی کے لیے جس جانور کا ہم انتخاب کرتے ہیں وہ جانور مسنہ ہو، یعنی اس کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، دودھ کے جو دو دانت ہیں وہ گرے ہوئے ہوں، اس کو مسنہ کہا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صرف مسنہ ہی قربانی میں ذبح کرو. ہاں اگر مسنہ کا ملنا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، مسنہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے، فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، تو ایسی صورت میں میڈھا یا دمبا کا 1 سال کا بچہ کافی ہوگا. جزع 1 سال کے بھیڑ یا دمبے کو کہتے ہیں. تو اگر آدمی اونٹ یا اونٹنی ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کا 2 دانتا ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے اگلے دودھ کے 2 دانت گر چکے ہوں. اگر آدمی گائے یا بیل قربانی میں ذبح کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے دودھ کے 2 دانت گرے ہوئے ہوں. اور اگر آدمی بکرا یا بکری یعنی چھیلا اور چھیلی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے دودھ کے 2 دانت گرے ہوئے ہوں. اگر آدمی بھیڑ یا دمبا قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ دودھ کے دانت ان کے گرے ہوئے ہوں. لیکن اگر ایسا جانور حاصل کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو، ایک تو یہ کہ 2 دانتا جانور آدمی کو ملے ہی نہیں، دوسرا یہ کہ جانور تو مل رہا ہو لیکن اس کا خریدنا، اس کا حاصل کرنا آدمی کی استطاعت سے باہر ہو، تو ایسی صورت میں شریعت نے رخصت دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت عطا فرمائی کہ آدمی 1 سال کا بھیڑ کا بچہ یا دمبے کا بچہ ذبح کر سکتا ہے. تو یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے. جب آدمی قربانی کا جانور منتخب کرنے جائے، خریدنے جائے، سلیکٹ کرنے جائے تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اور دوسری حدیث کے اندر لا تجزئ، یہ جانور کفایت نہیں کریں گے، ان کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. وہ 4 قسم کے جانور کون سے ہیں جو قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، جن کی قربانی دینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے؟ اگر ان کی قربانی دی جائے تو وہ قربانی صحیح نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورها. پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ کانا جانور، ایسا جانور جس کی ایک آنکھ عیب دار ہو اور یہ واضح طور پر معلوم ہو کہ یہ جانور کانا ہے، اس کی ایک آنکھ عیب دار ہے، ایک آنکھ سے یہ دیکھ نہیں سکتا
یا اس آنکھ کی بینائی کم ہے، بینن عورها، اس کا کانا پن ظاہر ہو، دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ جانور کانا ہے، تو ایسا جانور قربانی میں ذبح کرنا درست نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المریضہ بین مرضها، کہ جانور بیمار ہو اور بیماری اس پر اس طرح سے طاری ہو کہ دیکھنے سے معلوم ہو جائے، محسوس ہو جائے کہ یہ جانور بیمار ہے، تو ایسا جانور بھی قربانی میں ذبح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ والعرجاء بین ضلعها، کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایک پیر میں عیب ہو، خرابی ہو، جس کی وجہ سے وہ جانور لنگڑا کر چلتا ہو اور دیکھنے والے کو واضح طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جانور لنگڑا ہے، اس کے پیر میں عیب ہے، خرابی ہے، تو ایسا جانور قربانی میں ذبح کرنا درست نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ چوتھی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ الکثیر التی لا تنقی، جانور اتنا لاغر ہو، دبلا پتلا ہو کہ اس کے جسم میں گوشت ہی نہیں ہو، ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا ہو، تو ایسا جانور بھی قربانی میں ذبح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ان چیزوں میں اس جانور کے اندر ایسی کمیاں، نقص اور خرابی ہو جو ان سے بڑھ کر کے ہو، تو بھی قربانی میں وہ جانور صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کانے جانور کا ذکر کیا، لیکن ایک آنکھ سے بالکل اندھا جانور یا دونوں آنکھوں سے اندھا ہو تو بدرجہ اولا ایسا جانور قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے لنگڑے جانور کا تذکرہ ہوا، لنگڑا کر کے چلتا ہے، اگر سرے سے اس کا پیر ہی کٹا ہوا ہو، ایک پیر کٹا ہوا ہو یا دو پیر کٹا ہوا ہو، تو ایسا جانور بھی قربانی میں ذبح کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بیماری طاری ہے اس پر، بیماری کی وجہ سے وہ چل پھر بھی نہیں سکتا ہے، تو ایسا جانور قربانی میں ذبح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر ایک اور بات کا اضافہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى باعزب القرن والاذن، حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے کان کٹے اور آدھے سینگ ٹوٹے جانور کو قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ اعزب القرن والاذن، جانور کو قربانی میں ذبح کرنے سے آپ نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اعزب القرن والاذن کا مطلب یہ ہے وہ جانور جس کا کان آدھا یا آدھا سے زیادہ کٹا ہوا ہو، یا اس کا سینگ آدھا اور یا آدھا سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو، تو ایسا جانور بھی قربانی میں ذبح کرنا درست اور جائز نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں، قربانی کا جانور منتخب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ خریدنے کے وقت دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، اور بعد میں جب لے کر کے آ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے، اور پھر پچھتاتے ہیں، بعد میں مسئلے پوچھتے ہیں، کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان صورتحال سے دوچار ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جب قربانی کے لیے جانور منتخب کرنے جائیں، قربانی کے لیے جانور خریدنے جائیں، تو دیکھ لے کہ وہ دو دانتا ہے یا نہیں، دیکھ لے کہ وہ جانور کہیں لنگڑا تو نہیں ہے، دیکھ لے کہ وہ جانور کہیں کانا تو نہیں ہے، دیکھ لے کہ وہ جانور کہیں بیمار تو نہیں ہے، دیکھ لے کہ وہ جانور بالکل لاغر اور بالکل ناتوا تو نہیں ہے جس کے جسم میں گوشت ہے ہی نہیں ہو، دیکھ لے کہ کہیں اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہے، دیکھ لے کہ اس کے کان کٹے ہوئے تو نہیں ہے۔ ان سارے عیوب سے پاک جانور خریدے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
بہتر ہے، افضل ہے کہ قربانی کا جانور اچھا موٹا ہو، فربا ہو، ایسا جانور ہو جس کا گوشت ذائقہ دار ہو، ٹیسٹی ہو، جانور ایسا ہو جو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، حسین ہو، جمیل ہو، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ قربانی کے جانور میں، قربانی کے ایام آ رہے ہیں، قربانی کے جانور میں ان چیزوں کو ہم دیکھ کر کے قربانی کا جانور خریدیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم قربانی کریں۔ قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی کھلائیں، ملنے جلنے والے اور رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، اور غربا اور مساکین میں، فقراء میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں بھی قربانی کا گوشت تقسیم کریں، اور انہیں بھی عید کے موقع پر خوشی منانے اور اس خوشی کے موقع سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی جیسے عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔ عبرت و نصیحت سے لبریز اور معلومات سے بھرپور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الماس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔